بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق اللہ العظیم. 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں سورہ فرقان کی 27، 28 اور 29ویں نمبر کی یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں ایک سردار تھا، عقبہ ابن ابو معیط. اس کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی سفر سے واپس آتا تو مکے والوں کی، مکے کے سرداروں کی دعوت کیا کرتا تھا. ہمیشہ سے اس کا یہ معمول تھا. چنانچہ ایک مرتبہ اسی طرح وہ سفر سے واپسی پر مکے والوں کی دعوت کرنے لگا، اور چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، اگرچہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن آپ کی باتوں سے وہ متاثر ضرور ہوا تھا. چنانچہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پیش کی کہ آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. یہاں سے ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جو اس وقت تک کافر اور مشرک تھا، مکے کا سردار تھا، اس کی دعوت قبول فرما لی. اس کے گھر آپ تشریف لے گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد آپ نے اس سے ایک درخواست بلکہ ایک شرط یہ رکھی کہ دیکھ، میں تیرا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ تو توحید اور رسالت کی گواہی نہ دے دے. آپ نے یہ شرط رکھی. اب چونکہ اس زمانے میں اس علاقے کا یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مہمان گھر پر آ کر دسترخوان پر بیٹھ کر بغیر کھائے ہوئے اگر چلا جائے تو بہت برا سمجھتے تھے، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ میرے دسترخوان پر آ کر میرا کھائے بغیر چلا گیا. چنانچہ عقبہ ابن ابی معیط کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو آپ کہتے ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے توحید رسالت کی گواہی دی، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ چل اب کھانا کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد ہوا یوں کہ عقبہ ابن ابو معیط کا ایک دوست تھا، امیہ ابن خلف اس کا نام تھا. جب اسے، اور یہ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، یہ پورا مضمون دوستی کے تعلق سے ہے. چنانچہ جب اسے پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہوا، بہت زیادہ غصے اور برہم ہوا، اور عقبہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو بددین ہو گیا؟ مکے والے اگرچہ خود بت پرست تھے، خود بددین تھے، لیکن وہ اسے اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے دین پر سمجھتے تھے، اور جو اس بددینی کو چھوڑ کر دین اسلام اور دین توحید کو قبول کر لیتا وہ یہ کہتے کہ وہ بددین ہو گیا. چنانچہ وہ بڑا غصے ہوا. تو اس نے، چونکہ بڑی گہری دوستی تھی، اس نے کہا کہ میں کیا کرتا، میرے دسترخوان پر تھے، میری دعوت پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے شرط ہی ایسی لگا دی کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر بڑے مجمع میں جب سارے عرب کے معزز لوگ، مکے کے بڑے بڑے سردار لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں اگر کوئی بندہ میرے دسترخوان سے بغیر کھائے چلے جاتا تو یہ تو میری بے عزتی ہو جاتی. تو میرے دل میں ایسی کوئی بات، اسے سمجھانا چاہا. اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں مانوں گا. نعوذ باللہ. اس دوست نے اسے یوں ورگلایا. اس نے یہ کہا کہ جا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن. اس نے یہ کہا کہ جا کر ان کے چہرے پر تھوک کر، جب تک تو یہ کام نہیں کرے گا میں تو اس سے خوش نہیں ہوں گا. اب یہ دوستی رنگ لائی، اور اس نے چونکہ دوست کو خوش کرنا تھا، اس نے کہا کہ چل چھوڑ یار، اتنا زیادہ تو ناراض مت ہو، میں تیری بات پر عمل کرتا ہوں. چنانچہ وہ بدنصیب اور وہ بدبخت انسان اس خبیث قسم کے دوست کے بہکاوے میں آ کر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ کے ساتھ یہ گستاخانہ عمل اس نے کر لیا.
اس دوست کے بہکاوے میں آ کر اس نے یہ عمل کر لیا۔ چنانچہ دنیا میں بھی یہ دونوں ذلیل و رسوا ہوئے، ظاہر ہے پھر دونوں بغیر ایمان کے کفر پر مرے اور دونوں دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، بدر میں بڑی ذلتوں کے ساتھ یہ دونوں مارے گئے اور قیامت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بنے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، اگرچہ خاص ان کے بارے میں نازل ہوئی لیکن آیت عام ہے اور ان کا حکم ہر ایسے بندوں کے لیے ہے کہ جو اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ ہے، اور جو بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن اس قسم کے ظالم لوگ، کافر اور مشرک لوگ اور بددین لوگ جنہوں نے دین کا انکار کیا تھا، دین کا مذاق اڑایا تھا، دین کو ٹھکرا دیا تھا، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے۔ جیسے بہت زیادہ افسوس کے عالم میں اور بہت زیادہ رنج و غم کے حالت میں آدمی اپنے انگلیوں کو اپنی دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے، قیامت کے دن یہ ظالم بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور اپنی انگلیوں کو اپنے منہ سے کاٹنے لگیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور یہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش دنیا میں ہم نے پیغمبر کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ قیامت میں یہ کافر کا حسرت اور افسوس والا جملہ ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش میں دنیا میں پیغمبر کی راہ پر چلا ہوتا، ان کے لائے ہوئے طریقے کو اپنا لیا ہوتا، ان کے دین کو میں نے قبول کر لیا ہوتا، ان کی باتوں کو مانا ہوتا، ان کی پیروی اور اتباع کی ہوتی۔ قیامت میں یہ افسوس کرے گا۔ اور آگے سورہ احزاب میں بھی اسی قسم کی آیتیں ہیں کہ قیامت کے دن اسی قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ وہ لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی، اور اے کاش ان لوگوں کی پیروی نہ کی ہوتی، اور ان دوستوں کی اور ان بڑوں کی گمراہی والی باتوں میں ہم بھی گمراہ نہ ہوئے ہوتے۔ قیامت کے دن افسوس کریں گے، قیامت کے دن یہ انتہائی افسوس اور رنج و غم ہوگا کہ اے کاش دنیا میں ہم نے ان کی بات کو مان لیا۔ لیکن ظاہر ہے قیامت کا افسوس تو ذرہ برابر بھی کام نہیں دے گا۔ دنیا میں اگر کوئی افسوس کر لے اور دنیا میں اسے ندامت ہو جائے تو یقیناً یہ بڑا مبارک ہے، یقیناً دنیا کی ندامت اور دنیا کی افسوس بہت مبارک ہے، لیکن قیامت کے دن ذرہ برابر کام نہیں دے گی۔ آگے کا جملہ قیامت میں اس طرح افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوستی کے بارے میں، یا ویلتا لیتنی، اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش میں اس سے دوستی ہی نہ کرتا۔ قیامت میں آدمی یہ کہے گا، کفار و مشرکین بطور خاص یہ کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں اس سے دوستی ہی نہ کرتا۔ کیوں نہ کرتا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس صحیح بات آئی تھی، قرآن کی نصیحتیں میں نے سنی تھی، حق بات میرے کانوں تک پہنچی تھی، صحیح بات مجھے معلوم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے بہکا دیا، اس دوست نے مجھے حق قبول کرنے نہیں دیا، اس دوست نے مجھے صحیح راستے پر عمل کرنے نہیں دیا۔ میرے دل میں تو صحیح بات پہنچ چکی تھی اور میرے کانوں میں حق بات نے دستک دے دی تھی اور قریب تھا کہ میں صحیح راستے پر آ جاتا۔ یہ مطلب اس کا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت پہنچ چکی تھی، میں صحیح راستے پر چلنے ہی والا تھا، لیکن میرے اس دوست نے مجھے بہکا دیا، اس نے مجھے غلط راستے کی پٹی پڑھا دی اور کہا چھوڑ سب کرتے، چھوڑ اپنے یہ کرتے، ہم یہ کریں گے، ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ اس کی دوستی کے بہکاوے میں آ کر میں غلط راستے پر چل پڑا۔ تو قیامت کے دن ایسی دوستی پر افسوس کرے۔ اور قرآن میں پھر اللہ آگے فرماتے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ایک قول یہ ہے کہ وہی آدمی قیامت کے دن یہ کہے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان تو یقیناً ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا، عین وقت پر دغا دے جانے والا۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، پہلے بہت
آپ کو غلط راستے پر ابھارے گا، انسانوں کو بہت زیادہ بہکائے گا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، ذرا سا یہ کر لو، ذرا سا یہ کر لو۔ شیطان ہر وقت ہر کام کے بارے میں اسی طرح بہکاتا ہے، لیکن عین وقت پر وہ دھوکہ دے جاتا ہے، جیسے کفار مکہ کے ساتھ ہوا تھا غزوہ بدر کے موقع پر۔ اس نے غزوہ بدر یا احد کے موقع پر 10ویں پارے میں 2 رکوع میں جس کا ذکر ہے، اس نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب فرشتوں کا لشکر دیکھا تو بھاگ گیا اور کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، جاؤ جاؤ میں تو جا رہا ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہاں سے بھاگ گیا۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے، وہ آدمی کو بہکائے گا، غلط راستہ صحیح طور سے مزین کر کے۔ قرآن نے، اللہ پاک نے جب اسے اپنے بارگاہ سے نکالا تھا اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایسے گمراہ کروں گا اور غلط کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، یہ لگے گا کہ یہی اچھا راستہ ہے یا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عین وقت پر قیامت کے میدان میں پھر وہ ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا، انکار صاف مکر جائے گا کہ میں نے کوئی نہیں بہکایا، یہ خود اپنے آپ سے بہکے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دوستی کے بارے میں بہت زیادہ اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی دوستی دیکھ لے کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایسی دوستی ہے کہ قیامت کے دن یہ دوستی اس کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے، یا ایسی دوستی کہ قیامت کے دن اس دوستی پر اسے افسوس کرنا پڑے۔ دیکھنا چاہیے آدمی کو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ، اس لیے کہ آدمی دوستوں کے طور و طریقوں پر عام طور سے چلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے طور و طریقوں پر چلتا ہے۔ ظاہر دوستی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے طور و طریقے غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی کو غور کرنا چاہیے، بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، دوست کن لوگوں کو بنانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي او كما قال علیہ السلام، ہمیشہ دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہی کرو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر بول چال ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دلی دوستی صرف ایمان والے کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اور تمہارا کھانا نیک اور متقی لوگ ہی کھائے، لا یأکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی نے دو ہدایت ارشاد فرمائی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ہمارا ہم نشین کیسا ہونا چاہیے، ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جس میں 3 باتیں ہو اسے دوست بناؤ۔ نمبر 1 فرمایا کہ ایسا آدمی جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، ایسے کو دوست بناؤ۔ ایسا بندہ، ایسا نیک آدمی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ ہر وقت مسجدوں میں اس کا آنا جانا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، وہ بازار میں بھی جائے تو اس کی نگاہیں نیچی ہو، جب کسی سے بات چیت بھی کرے تو سلام سے شروعات کرے، جب روانگی ہو تو سلام اور دعا کے ساتھ روانگی ہو، جب بھی کسی سے بات چیت کرے، ملاقات کرے، خندہ پیشانی اور ہنستے مسکراتے چہرے سے پیش آئے۔ ایسا با اخلاق اور ایسا بہترین اللہ اور اس کے رسول کے حکم اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوتے ہو کہ اسے دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا کہ ایسوں سے دوستی کرو۔ نمبر 1 جس میں یہ صفت ہو اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نمبر 2 اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جب بھی اس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو ایسی باتیں سننے کو ملے کہ تمہارا علم میں اضافہ ہو جائے، تمہیں کوئی نئی بات دین کی جاننے کو ملے۔ اور نمبر 3 ایسا آدمی کہ اس کے عمل سے تمہیں اپنی آخرت یاد آ جائے۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں بڑھوتری ہو جائے، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔
کیسا پیارا دوست ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائے ایسے کو اپنا دوست بناؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت صاف الفاظ میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں نے اس کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کس درجے کی ہے، ورنہ کہیں قیامت کے دن افسوس نہ ہو، اور اس دن کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، قیامت کے دن افسوس کوئی کام نہیں آئے گا، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں کرنا ہے۔ اس لیے خاص طور سے جو میرے نوجوان دوست ہیں، اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، ان نوجوان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس ہدایت کو اپنے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی دوستی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی برا دوست ہے، بری سنگت والا ہے، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا تھا 11ویں پارے میں صحبت، اچھی اور بری صحبت کے تعلق سے جو بیان ہوا، اس میں بھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ اگر آپ کو یہ امید ہو کہ آپ کے اس سے دوستی قائم رکھنے سے اس کے صحیح راستے پر آنے کی امید ہے، تب تو آپ اچھی نیت سے اس سے دوستی بنائے رکھیں، اچھی نیت سے، تاکہ اس کی غلط عادتیں ختم ہو جائے، کم ہو جائے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ لیکن اگر ایسی کوئی امید نہیں ہے تو ایسے دوستوں سے صرف دعا سلام تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنا، یقیناً یہ بہت زیادہ مضر اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایسوں کی دوستی سے آدمی اگرچہ خود بہت اچھا ہو، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس کا غلط اثر اس کے اندر آنے لگتا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے دوستوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور جو نوجوان ہیں خود ان سے یہ اپیل ہے کہ اپنی دوستی کے بارے میں فکر مند رہیں، کہ دوست ہمیشہ اچھے بنائیں، ایسے دوست بنائیں جو دنیا میں بھی تم کو کام آئے، دنیا میں بھی تمہارے آڑے وقت میں تمہاری مدد کر سکیں، اور دنیا میں بھی تمہیں صحیح راستے کے لیے تمہیں ابھارے اور صحیح راستے پر چلانے میں تمہارے معاون اور مددگار ثابت ہو، اور ایسے دوست ہو کہ قیامت کے دن ان کی دوستی تمہارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ایسوں کی دوستی پر تمہیں قیامت کے دن فخر ہو کہ ایسوں کی دوستی کرنے کی برکت تھی کہ میں صحیح راستے پر چلنے لگا اور میں ہدایت پر آ گیا، قیامت میں مجھے یہ نجات مل سکی، نہ یہ کہ قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے ایسوں کی دوستی کی ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔